کہ وہ 5 مہینے جو دن رات راگ الاپتا رہا کہ یہ سازش ہوئی ہے میری حکومت کے خلاف، آڈیو لیک جو ہوئی ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. ہمیں تو مرکز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. سر اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. میڈم زیبا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان آیا تھا، معذرت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے الفاظ سے کوئی ہمارا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ اس چھوٹے سے پیسے کو بھی وہ نہیں سنبھال پا رہا، اور اتنی مریم اور خاندان کے اوپر نوازشات کی برسات ہے ہمارے سسٹم کی طرف سے جو جاری ہے. الٹیمیٹ سفرر پاکستان کے لوگ ہیں. وائٹ کالر کرائم پکڑی جا ہی نہیں سکتی. پاکستانیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ڈاکہ مارنے تو بڑا ڈاکہ مارو. چھوٹا چور صرف پکڑا جائے گا، بڑا ڈاکو یا نہیں پکڑا جائے گا. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. عمران خان تو 27 مارچ سے سائفر اور سازش کھیل رہے تھے، لیکن آج وفاقی کابینہ کو انکشاف ہوا کہ سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے. اور آج وزیر اعظم بھی کہتے پائے گئے کہ 5 مہینے سے اسی سائفر کی بنیاد پر ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آڈیو ویڈیو لیکس آ رہی ہیں، اس سے یہ سازش بے نقاب ہو گئی. اب کابینہ کا باقاعدہ طور پر اجلاس ہوا اور اس میں ایک کمیٹی بن گئی. داخلہ، خارجہ، قانون کے وزراء شامل ہیں. وہ سائفر کاپی گم ہونے اور آڈیو لیکس کی تحقیقات کرے گی. تحقیقات ہو بھی جائیں تو کیا عمران خان کے فالوورز عمران خان کو چھوڑ دیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. خود عمران خان بھی ہر جلسے میں، ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ میں جلد آپ کو کال دوں گا. اسد قیصر صاحب تو کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے کال آ جائے گی. اگر وہ کال کرتے کرتے کیا واقعی لانگ مارچ کا اعلان بھی کریں گے؟ عمران خان کوئی ڈیٹ بھی دیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. ایک انسان پڑھا لکھا ہو، اس کے مشاہدات ہوں، اس کی آنکھیں کھلی ہوں، عقل مند بھی ہو، اور مشاہدات کی بنیاد پر حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کرے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. اور آج ہمارے روبرو بھی ایک ایسی شخصیت ہیں، جناب جاوید چودھری صاحب. آپ کی مہربانی، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. آج کابینہ نے کہا کہ سائفر کی کاپی گم ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں جو کاپی تھی وہ نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ 5 مہینے سے تو ان کی اپنی بھی حکومت ہے. یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا کہ ان 5 مہینوں میں سائفر کاپی گم ہوئی یا پچھلی حکومت نے سائفر کاپی گم کی؟ کابینہ کے بڑے بڑے وزراء، مثلا نام لے دوں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، جناب آدم نذیر تارڑ صاحب، یہ اس کمیٹی میں شامل ہیں. کیسی تحقیقات کریں گے؟ پہلی بات تو یہ سر کہ سائفر جو ہے وہ تو وزارت خارجہ سے باہر جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف وزراء جو سیکرٹری خارجہ ہیں یا پھر ایمبیسڈرز ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ سائفر ہے کیا. کوڈ ورڈز ہوتے ہیں اور وہ کوڈ ورڈز جو ہے وزارت خارجہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیے جاتے. باقی ہر جگہ پہ سمریز جاتی ہے اس کی کہ یہ لیٹر ہے، اس کو ٹرانسکرپشن ہوتی جاتی ہے. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ پوری سائفر کی کاپی جو ہے وہ اگر خارج غائب ہوگی تو وہ وزارت خارجہ سے غائب ہوگی، پرائم منسٹر ہاؤس سے غائب نہیں ہو سکتی. البتہ سمری اس کی ڈیفینیٹلی غائب ہو سکتی ہے. وہ اب ظاہر ہے معاملات تو تحقیقات پہ آئیں گے، لیکن یہاں پہ پراج صاحب ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جو کاپی تھی یا یہ جو سمری تھی دی کس نے تھی؟ کیا سیکرٹری خارجہ کی طرف سے گئی تھی؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس گئی تھی اور وہ وزیر اعظم کے پاس لے کر آئے تھے؟ یا جیسے یہ تو 27 مارچ کے اسلام آباد کے جلسے میں قریشی صاحب نے خود فرمایا تھا کہ میں نے ایک ایسی چیز عمران خان کو دے دی ہے. بالکل غلط ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ بیسیکلی جو سمری ہے یہ آرمی چیف کہ جب بھی باہر سے کوئی اس ٹائپ کا سائفر آتا ہے تو اس کی سمری بنتی ہے وزارت خارجہ میں اور وہ 3 جگہوں پہ سرکولیٹ کرتی ہے. سب سے پہلے وہ سیکرٹری خارجہ کے پاس جاتی ہے، دوسری وہ ڈی جی آئی ایس اے کے دفتر میں جاتی ہے، اور تیسرا وہ آرمی چیف کے آفس میں بھیجی جاتی ہے. اور آرمی چیف کے آفس میں باقاعدہ ایک پورا ڈیسک ہے جو اس قسم کی سمریز کو مزید سمرائز کر کے وہ آرمی چیف کو بھجواتا ہے. تو یہ کامرا کے اندر ایک آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مارچ کے مہینے میں ہی ایک لانچنگ تھی وہاں پہ. جی. اور اس دن آرمی چیف نے وہاں جانا تھا کامرا میں
اور جب ان کو سمریز بھجوائی گئی تو ان کے پاس یہ سمری آئی، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس کو نکال کے فائل میں سے الگ رکھ لیا اپنے پاس، اور وہ کیمرہ ساتھ لے گئے اپنے۔ وہاں پہ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور آرمی چیف نے پرائم منسٹر سے کہا، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، جی، تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب ایک لیٹر یا ایک جو ریبٹل ہے یا ایک جو ایشو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا امریکہ کے اندر، اور ہمارے سفیر کے ساتھ انہوں نے بہت اچھی گفتگو نہیں کی، جبکہ وہ فیئر ویل کے لیے گئے تھے۔ 7 مارچ کی بات ہے، 7 مارچ کو اسد مجید صاحب ڈونلڈ لو کے ساتھ ایک لنچ پہ تھے، اور وہ فیئر ویل لنچ تھا، وہ جا رہے تھے وہاں سے، تو اس میں انہوں نے کہا یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں اپنے پاس، تو انہوں نے وہاں سے پرائم منسٹر نے لیٹر لیا، اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں جنرل صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں، اس قسم کے خط تو آتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے فولڈ کر کے اس کو اپنی جیب میں رکھا۔ یعنی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے خط آتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایزیلی، یہ کوئی پریشان ہونے والی بات تو نہیں۔ پھر سازش کا اس کے بعد انہوں نے لیٹر اپنی جیب میں ڈال لیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ لہٰذا لیٹر عمران خان صاحب کو نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا تھا، نہ وہ سیکرٹری خارجہ نے دیا تھا۔ جب عمران خان وہاں کامرہ میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لیٹر تو آتے رہتے ہیں، بالکل فکر نہ پھر کریں۔ سازش کا رنگ کیسے آیا؟ اور یہ میں بڑی جو انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں ویریفائڈ ہے، ایسا ہے کہ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ ایک ذمہ دار آدمی ہے، میں نے ذمہ داری، میں نے پورا ویریفائی کیا اس کو، اور مجھے باقاعدہ جن لوگوں سے ویریفائی کرنے کا جی بات آپ کی درست ہے، اور پھر میں نے کالم بھی لکھا اس پہ، جی میں نے پڑھا تھا بلیک اینڈ وائٹ، اس لیے میں کنفرنٹ نہیں کر رہا کہ آپ کالم لکھ چکے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ اب رنگ سازش کا رنگ اب اگر آپ پہلی آڈیو عمران خان صاحب کی سنیں نا، اس کے اندر وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بہت اچھی چیز آ گئی، بڑی چیز آ گئی، اور اب ہم اس پہ کھیلیں گے، اور اعظم خان پہلی آڈیو اعظم خان کے ساتھ اس میں دیکھیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی چیز آ گئی ہوئی ہے، لیٹس پلے آن اٹ، اور ہم اس کے اوپر بڑی اچھی طرح کھیلیں گے۔ اور اعظم خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کو سوچتا رہا کہ اس کو کیسے ہم ویریفائی، کیونکہ وہ جو کاپی تھی سمری کی وہ افیشل نہیں تھی، وہ ان افیشل تھی۔ اب اس کو افیشل بنانے کے لیے اعظم خان صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ رکھیں، اور اس میں سیکرٹری خارجہ کو بلاتے ہیں، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب شاہ محمود قریشی صاحب کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا، اور بلوا کے پھر میں منٹس لکھ لوں گا اپنی مرضی کے، اور وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی دن جب وہ کاپی ان کو ملی تھی، اسی دن یہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا۔ اس کے بعد جو اگلی جو آج لیک نکلی ہے، آڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس میں جو اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں تو شاہ محمود قریشی کو ایسے محسوس ہے جیسے شاہ محمود قریشی کو نہیں پتا اس کا۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی میں نے آپ کے ساتھ ایک کارنر میٹنگ کرنی ہے جس میں اعظم خان بھی ہوگا، اور ہم ایک منٹس بنائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ اور اسد عمر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو بیسیکلی ایک میٹنگ ہے جس کی ٹرانسکرپشن ہے، یہ لیٹر تو ہے نہیں ہے، تو اس پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر ہے، وہ ایک ہے بس لیٹر، اس کو عام آدمی کو کیا پتا چلتا ہے، انہوں نے کہا پبلک کو کیا پتا چلتا ہے۔ اسی بات کو ان کے مخالفین آج سارا دن پیٹتے رہے کہ عمران خان عام آدمی کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ لہذا ایکچوئل بات یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی سائفر نہیں آیا تھا، ایک میٹنگ تھی جس میں ایک ڈسپلائر ایک یہ آتے رہتے، میں فارن آفس کور کرتا ہوں۔ سر آپ فارن آفس کے سائفر جو ہیں سعودی عربیہ کے دیکھیے، قطر کے میں کہتا ہوں اس سے بھی پڑھ نہیں سکتے، اس سے بھی بڑھ کے آتے ہیں، لیکن آج وفاقی کابینہ کہہ رہی ہے کہ جی کاپی غائب ہے، اس کی تحقیقات کریں گے۔ مجھے آج سارا دن ڈونلڈ ٹرمپ یاد آتا رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن سے فلوریڈا میں بالکل نیچے اسٹیٹ ہے، آپ تو کئی بار گئے ہیں میامی کی طرف، تو وہاں اس کے گھر پہ چھاپا مارا تھا سینسیٹیو ڈاکیومنٹس لینے کے لیے۔ کیا ٹرمپ کی ریپوٹیشن یہاں ہوگی؟ سر دیکھیے آج یہ جو میٹنگ ہوئی یہ سیریس ہے، کابینہ جی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ ہائی پاورڈ میٹنگ ہے، اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بالکل عمران خان کو اب اکیلا چھوڑ دیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی کہا کہ کوئی سازش نہیں، وہ 2 کمیٹیز کا ہوا نا جی، اس میں تو ڈکلیئر ہو گیا، اس کے علامے آئی۔ اچھا پہلے میں آپ کو بتاؤں جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی، بالکل جب یہ ہو گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ڈسپلے شو کیا جائے گا، بلا کے فارن آفس میں رات کو 12 بجے کے بعد اس وقت بھی
سب نے کہا تھا آرمی چیف سے، لیکن اس کے بعد پھر یہ اس کو پلے کرنا پھر میں اپنے پہلے سوال پہ آتا ہوں، پھر سازش کا رنگ کہاں بیٹھ کے بھرا گیا؟ دیکھیے، عوام میں جانے کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی ایک کارڈ چاہیے تھا، کیونکہ جو ان کی کارکردگی تھی 3.5 سال کی وہ بہت اچھی نہیں تھی، وہ آپ کے سامنے کوئی ایک سیکٹر بھی پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اس میں آئیڈیل تھی۔ اس کے مقابلے میں آپ ہر حکومت کے، جنرل پرویز مشرف کی حکومت لے لیں، آپ کو 4 5 6 پروجیکٹ مل جائیں گے۔ آپ آصف علی زرداری صاحب کو 18ویں ترمیم کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے 18ویں ترمیم کی اور میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لانچ کیا۔ اب آپ دیکھ لیں، اس میں میاں نواز شریف یہ کہیں گے جی میں نے ڈیم بنوا دیا، میں نے سڑک بنوا دی، میں نے میٹرو بنوا دی، اور ہم نے انرجی کے پروجیکٹ لگا دیے، ہم نے لوڈ شیڈنگ ان کے پاس۔ اب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے پاس 3.5 سال میں کوئی ایک پروجیکٹ جو لے کر عوام کے سامنے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے یہ ڈیم بنا دیا، حقیقی آزادی کا پیغام لے کے جا رہے ہیں نا، یہ میں نے کر لیا، یہ میں نے کر لیا، یہ میں نے کر لیا، وہ تھا نہیں۔ تو اب ان کو ایک ایسا کارڈ چاہیے تھا کہ جس کو لے کے وہ پبلک میں جائیں اور پبلک کے واہ 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 ہمارا ہیرو آیا، ہمارا کپتان آیا۔ تو یہ ایک لیٹر جس کو ری شیپ کر کے، اس کو منٹس بنا کے، اس کو پبلک میں لہرا کے عمران خان صاحب نے اپنی پاپولرٹی کی بنیاد رکھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان میں بکا، لوگوں نے اس کو ایکسپٹ اون کیا لوگوں نے، اور سب لوگوں نے ایک گورنمنٹ کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہا سر، اور نیوٹرل کا ایک نعرہ پاکستان کے اندر لگا، اس میں کوئی شک نہیں، اور عمران خان صاحب ہیرو بنے۔ اور آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر الیکشن ہو جائے عمران خان 2/3 میجارٹی لے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کی جو نبض ہے اس پہ ٹھیک ہاتھ رکھا، یہ بات، لیکن یہ ہاتھ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن پیچھے ریالٹی بالکل غلط ہے، وہ ٹوٹل غلط ہے۔ ادھر رکیے گا ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے حقیقی آزادی کے لیے وہ کال دینا چاہ رہے ہیں، وہ کب کال دیں گے بھی یا نہیں، اور اس کا موڈ کیا ہوگا، لانگ مارچ کریں گے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ چوہدری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، جاوید چودھری صاحب ہمارے روبرو ہیں، حقیقی آزادی کی کال دے رہے ہیں بار بار، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جلد آپ کو بلاؤں گا اور آپ نے آنا ہے، پوری قوم۔ وہ کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، علماء سے بات کر رہے ہیں، وہ وکلاء سے بات کر رہے ہیں، وہ عام لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے عمران خان بالکل ایک ڈیٹ کا اعلان کر دیں گے۔ وہ کرنے والا اعلان ویسے واقعی کر دیں گے، یہ اعلان کر دیں گے ڈیفینیٹلی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ کال کامیاب ہوگی؟ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ عوام بھی نکل آئیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوگا کچھ نہیں۔ ایک بہت بڑی ریالٹی جو حقیقت اس پاکستان کے اندر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، آنیسٹلی، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جب تک آپ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہ ہو یا نیوٹرل نہ ہو، اس وقت تک پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل چینجز نہیں آ سکتے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1948 ہے نا، یہ 1948 سے ہے۔ نہیں اسٹیبلشمنٹ تو اب خود عمران خان کہتے ہیں نیوٹرل بار بار کہتے ہیں نیوٹرل۔ عمران خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی تحریک لانچ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے آج سے کوئی لانچ کی نہیں، وہ ہر بار کوئی نہ کوئی ان کو سپورٹ ملی۔ اب تو نہیں ہے نا اسٹیبلشمنٹ پیچھے، اب ان کے پیچھے نہیں ہے، لہٰذا اس کی کامیابی کی چانس کوئی نہیں۔ بس زیادہ سے زیادہ وہ اسلام آباد کا محاصرہ کر سکتے ہیں، سیج کر دیں گے اسلام آباد، مری کی طرف سے، ترنول کی طرف سے، فیض آباد روات کی طرف سے، کیونکہ جس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ 126 دن انہوں نے دھرنا دیا، 2014 کی بات ہے، لیکن میاں نواز شریف کو ہٹا نہیں سکے۔ میاں نواز شریف کو ہٹانے کے لیے الٹیمیٹلی پاناما کا انتظار کرنا پڑا، اور اقامہ میں ہٹانا پڑا آپ کو۔ لہٰذا اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے نہیں جانا تو آپ کچھ بھی کر لیں، جتنا چاہے محاصرہ کر لیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ چلی جائے تو پھر آپ کو ان طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا جو گورنمنٹ کو بھجوا سکتے ہیں۔ نہیں، گورنمنٹ نی ڈاؤن تو ہو جاتی ہے نا، 1000 آدمی آیا تھا ٹی ایل پی کا ادھر فیض آباد میں، گورنمنٹ نی ڈاؤن ہو گئی، پھر وہ ابھی چناب دریا بھی نہیں کراس کیا تھا، تو ادھر حکومت نے ان کے سارے، عمران خان کی حکومت نے ان کو ایک سیاسی جماعت مان لیا۔ مذہبی تنظیمیں ہیں، اس کا ایشو بالکل ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر شخص مذہبی ہے اور اس میں ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی بھی حکومت سٹینڈ نہیں کرتی، ایون مارشل لا بھی ہوگا تو سٹینڈ نہیں کرے گا۔ آپ کو پتا جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی گورنمنٹ نے سٹینڈ نہیں کیا تھا، الٹیمیٹلی گورنمنٹ سٹینڈ اس میں نہیں کرتے، اور جب یہ لال مسجد کا ایشو ہوا تو کیا ہوا، جنرل پرویز مشرف صاحب گھر چلے گئے، جنرل پرویز مشرف صاحب کو فوج پاکستان نے گھر بھجوا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس معاملے میں یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، جس میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایک طرف عمران خان کال آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، ملک کی اعلیٰ عدالتیں
عمران خان کو پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہیں کہ آپ واپس جائیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں، اپنا کردار ادا کریں. اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کے پیچھے نہیں ہے تو عدالتوں کو بھی تو وہ ہوسٹائل کر رہے ہیں. پھر نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پریشرائز کر رہے ہیں وہ، اور پریشرائز آج تک کسی لیڈر کو نہیں ملے، کسی شخص کو نہیں ملے. رایات ملتی ہیں اور وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، وہ زیبا چودھری کے دفتر چلے گئے، آج ان کے کورٹ میں چلے گئے، اور لیکن اس سے پہلے جو سٹیج پہ انہوں نے کہا تھا اور اس پہ سو موٹو ہوا. یہ پہلے ملزم ہے پاکستان کے اندر جن کو عدالت نے 3 بار کہا کہ اپنا بیان حلفی بدلیں. لیکن دیکھیں نا، یہی آج جسٹس زیبا چودھری صاحبہ والی بات ہے. پہلے کہا کرتے تھے پی ٹی آئی والے، کوئی بھی ایک سارکاسٹک کامنٹ ہوتا تھا، تنزیہ ایک تبصرہ ہوتا تھا کہ کہنا خان آیا تھا. آج خان صاحب خود ریڈر سے کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبہ سے کہنا خان آیا تھا. بڑا فرق ہے نا چر صاحب اس بات میں، اس وقت پی ٹی آئی کے کہنے میں اور آج خان کے اپنے کہنے میں. نہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے بگاڑ لی، انہوں نے سیاسی آخری ملاقات جو ہوئی معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن جو انہوں نے باہر نکل کے شیر اور گیدڑ کے بارے میں فرمانا شروع کر دیا، پھر جو جی سی یونیورسٹی میں انہوں نے جو کچھ کہا، ٹیمپریچر کا پتہ چل گیا، جی سی یونیورسٹی کے اندر جا کے جو انہوں نے طلبہ سے، اسٹوڈنٹ سے کہا کہ نیوٹرل کے نعرے لگوائے، تو اس سے اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا کہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ دینا پاکستان کی دشمنی ہوگی، پاکستان کے خلاف دشمنی ہوگی. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے بگاڑ لے. اب تیسری جو مین پاور رہ گئی وہ عدلیہ رہ گئی. تو عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں، ان کے وکلا ہیں، دوست ہیں، وہ سارے سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں یہ تیسرا محاذ نہیں کھولنا چاہیے. حامد خان جیسے سمجھا، اگر ہم نے یہ تیسرا محاذ بھی کھول لیا تو پھر پاکستان میں پالیٹکس آپ کی، اس کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. تو اب یہ عدلیہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ عمران خان صاحب عدلیہ کے معاملے میں سافٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی ٹرولنگ نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھ لیں پچھلے 2 ہفتوں سے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے عدلیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اس کی مین ریزن گئے، اچھی بات ہے، آج معافی مانگی جا کے، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. بلکہ ان کو پہلے دن جب یہ بات ہوئی تھی، میں نے اپنے تبصرے میں ادھر ہی بیٹھ کے کہا تھا کہ ان کو چاہیے جا کے جج صاحبہ سے معافی مانگیں. خاتون ہیں، جج ہیں، عدلیہ سے تو ویسے لڑائی نہیں ہوتی، لیکن خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو، عدلیہ نہ ہو، خان صاحب کو یہ تو زوم ہے نا کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. کیا ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی ہاتھ نہیں اٹھ رہا، کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا؟ میرا خیال ہے سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں بہت بڑا ٹول ہے، جس پہ اب گورنمنٹ کے اپنے فیگرز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 ارب 40 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں، اور اب کہا جاتا ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ سے پیسے لے کے اس کے اوپر انفلوئنسر بھرتی کیے گئے وہ سارا کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ان کے اپنے بھی بہت بڑا ریکارڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سوشل میڈیا کو انڈیا میں کسی نے سمجھا تو مودی نے سمجھا ہے، اور پاکستان میں اگر پاور کو، اور اگر سوشل میڈیا کا یوز پاکستان میں کسی نے کیا تو عمران خان صاحب نے کیا، اور اس سے پہلے دنیا میں ورلڈ لیول پہ کسی نے کیا تو ٹرمپ نے کیا. 3 بڑے اس وقت لیڈرز ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کی پاور کو بڑے سمارٹلی استعمال کیا. عمران خان صاحب کے ہاتھ میں یہ پاور ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جب ان کے لوگ ٹرولنگ شروع کرتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹلی ادارے گھبراتے ہیں. کوئی بھی ادارہ ہوگا، نہ بھی گھبرائے تب بھی اسے کچھ نہ کچھ فیل ہوتا ہے، ہیٹ فیل ہوتی ہے. آپ کے ٹیلی ویژن شو نہیں دیکھتے لوگ یا اخبار نہیں پڑھتے اب، لیکن جو کچھ ٹویٹر پہ ہو رہا ہے، جو کچھ فیس بک پہ ہو رہا ہے، اس کو سچ بھی سمجھا جائے، اور وہ ایک پریشر ہوتا ہے. مثلا فرض کریں کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ کے خلاف ایک خبر آتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے، چوتھی آتی ہے، مختلف اینگل سے آپ کے بارے میں خبر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ 3-4 خبروں کے بعد کوئی اطمینان سے ناشتہ کر سکیں گے. الٹیمیٹلی آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جائے گا کہ آپ یا تو لڑیں گے یا پھر سمجھوتا کر رہے ہیں. تو خان صاحب جو ہے اس معاملے میں ایکسپرٹ ہیں، ان کے لوگ بڑے ایکسپرٹ ہیں. وہ ایسی کوئی ہیٹ کریٹ کرتے ہیں جی کہ انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو عدلیہ کی ٹرولنگ کر کے انہوں نے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا، یہ ایک حقیقت ہے. اب لیکن ججز بڑے زبردست ہیں. لیکن ایک منٹ چور صاحب، ایک منٹ. عدلیہ
میرا نہیں خیال عدلیہ ڈرتی ہے، بڑے ڈٹ کے فیصلے دے رہے ہیں، عدلیہ نہیں ڈرتی، معافی تک منگوا رہے ہیں ان سے. لیکن کل جو مریم نواز شریف کا فیصلہ آیا تو فواد چودھری صاحب نے اوپنلی کہا، ٹویٹ کیا کہ ڈارک ڈے آف پاکستان. تو کیمپین تو ان کی جاری ہے نا ایشو ٹو ایشو پہ. میں نہیں کہہ رہا کہ اکراس دا بورڈ وہ عدلیہ پہ تنقید کر رہے ہیں. آج بھی عمران خان مظفر آباد میں انہوں نے جو جلسہ کیا تھا مظفر آباد والا، انہوں نے کھل کے بات کی تھی. ان ٹوٹیلٹی عدلیہ کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ توہین عدالت اس طرح نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کسی جج کو پن پوائنٹ کر کے جب آپ کریں گے نا، توہین عدالت تب ہوتی ہے. تو اب یعنی فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے کسی جج کو پن پوائنٹ نہیں کیا. پہلے یہ کر دیتے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب رات کو عدالت لگی تھی تو کن کن لوگوں کی تصویریں بنا کے کس کس قسم کے جو مواد جو تھا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، کس نے کیا تھا؟ اب آپ خود دیکھ لیں. وہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ اس میں پیسہ لگتا ہے. لیکن عدلیہ جتنی پاور آئین کے آرٹیکل 222 18ویں ترمیم کے بعد جتنی عدلیہ کی پاور ہے اتنی ہی الیکشن کمیشن کی پاور ہے. الیکشن کمیشن اسی آرٹیکل کے انڈر ان ایڈ آف دا کورٹ جو 199 والے جو آرٹیکلز ہیں اسی طرح کی سملر پاور ہیں کہ الیکشن کمیشن کی وہ جج بھی ہیں، الیکشن کمشنر ایک جج بھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو الیکشن کمیشن کے خلاف تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف تو لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی وہ لگے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہاں پہ تو کیس چل رہا ہے نا ان کا، جی کیس چل رہا ہے، ان کو دبانے کی کوشش کی اور کسی نہ کسی حد تک عمران خان صاحب اس میں کامیاب بھی ہوئے. الیکشن کمیشن بھی پیچھے ہٹا. آپ دیکھ لیں، بات کی جاتی تھی، کوئی ان کو نوٹس وغیرہ بھی جاری ہوتے تھے، لیکن کاروائی کوئی نہیں کی جاتی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے تک ایک اور سینیریو تھا. اس سینیریو کے اندر پراچی صاحب ایسے محسوس ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب بڑے طاقتور ہیں اور گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ دہشت گردی کا پرچہ بنا ان کے خلاف، اور اس کے بعد پولیس اسلام آباد کی بنی گالہ گئی. دہشت گرد تو نہیں ہے نا، سیدھی سی بات. عمران خان دہشت گرد تو نہیں ہے، پرچہ تو چلے غلط ہو گیا، نہیں ہو گیا، کٹ گیا. لیکن پولیس گرفتار کرنے کے لیے گئی، لیکن وہ بنی گالہ تک اندر داخل نہیں ہو سکی اور واپس آ گئی پولیس. ایسے ہی تھا نا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ ابھی ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں نیوٹرل ہے. نہیں، لیکن اب 15 دن کے پہلے اب یہ چیزیں بدل گئی ہیں. اب کیوں میں بتاتا ہوں. اب اسٹیبلشمنٹ واقعی عمران خان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اب کیا ہوا کہ بدل گئی؟ سر یہ جو ایوان صدر میں ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب، ناکام ہو گئی. وہ ناکام ہوگی، کوئی ایشو نہیں تھا، وہ ختم ہو گئی. لیکن سب کا خیال یہ تھا کہ یہ برف پگھلی ہے، یہ معاملات چلنے شروع ہوئے ہیں، تو اب یہ آگے چلیں گے، ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی چلے جائیں گے واپس، اور پھر ایک مشترکہ لاہے عمل طے کر کے معاملات کو آگے لے جایا جائے گا. لیکن جو 2-3 اوپر نیچے واقعات ہوئے اس نے معاملات کو یعنی لاہور والا جی سی یونیورسٹی کے اندر نعرے، اور اس کے بعد جو آڈیو لیک ہوئی تو پرائم منسٹر کی، جو موجودہ پرائم منسٹر کی، یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہیں یہ بڑی الارمنگ تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایک ایلیمنٹ ایسا تھا جس نے پہلے سے کوئی آلات یہاں پہ پلانٹ کیے ہوئے تھے، اور وہ جب ریلیز ہوئے تو سب سے زیادہ اس کو پی ٹی آئی نے اٹھایا، اور اتنا زیادہ اٹھایا کہ ایسا لگتا تھا کہ پی ٹی آئی اس کو اون کر رہی ہے کہ یہ ہم نے لانچ کیا سارے. تو یہ جو چیز تھی یہ خوفناک تھی. اصل میں اس کا مطلب یہ کہ آپ اس لیول پہ چلے گئے جہاں پہ آپ اسٹیٹ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اب آپ اینٹی پاکستان ہو گئے ہوں. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ اب نو مور، یعنی یہ سمجھا گیا ہے کہ اب برداشت نہیں کیا. تو پھر کیا اسی سائفر کاپی گم ہونے کی تحقیقات کے لیے بنی گالہ چھاپا پڑے گا پھر ٹرمپ کے گھر کی طرح؟ میرا خیال ہے ای سی ایل پہ نام چڑھیں گے کچھ لوگوں کے. اعظم خان صاحب تو ویسے پاکستان سے باہر ہیں، ان کو لانے کی کوشش کی جائے گی. اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب، ان سب لوگوں کے نام ای سی ایل پہ آئیں گے، اور اس کے بعد ان کے خلاف کاروائی شروع ہو جائے گی. یہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ تو ظاہر بعد میں عدالتوں میں پوچھا جائے گا کہ کیا واقعی سائفر کی کاپی تھی یا نہیں تھی، یا اس دور میں غائب ہوئی، اب تو رہی، تو بعد کی باتیں. لیکن کیس ایک بن رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس میں کوئی شک نہیں. اور کیس اب جو ہے نا، اب اگر حکومت پاکستان مختلف اداروں سے مثلا رینجرز کو کہتی ہے کہ گرفتار کریں، رینجرز گرفتار کریں گے. ایف سی کو کہیں گے ایف سی گرفتار کرے، ایف سی جا کے گرفتار کرے گی. پولیس اگر نہیں بھی کرتی تو اور دوسرے ادارے ہیں اور گورنمنٹ ان کو یوز کرے گی. اب
चले मैं ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इन्हीं मामलात को आगे बढ़ाएंगे। स्पेशली अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बरी हो चुकी हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, उनकी कन्विक्शन खत्म हो गई। फिर अक्टूबर में वो पंजाब में हर तहसील जिला की सतह पर हमजा शहबाज शरीफ के साथ निकलेंगी। ये तो खासा गहमा गहमी भी होगी और मुकाबला भी होगा। बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और जावेद चौधरी साहब आज हमारे रूबरू हैं। मरियम नवाज शरीफ की बरियत पे हम बात कर रहे थे। जैसे ही वो बरी हुई, अदालत के मामले में फिर कमेंट्स आने शुरू हो गए और वही तकरीरें शुरू हो गई। आज भी फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे 2016 याद आ रहा था, 17 याद आ रहा था, 18 याद आ रहा था। अभी तक हम 2016 से आगे क्यों नहीं बढ़ सके चर साहब? एक विशेष सर्कल है जिसके अंदर फंसे हुए हैं आप। ऐसे लग रहा है, आज से लग रहा है जैसे मुल्क जो है ना पूरा कंफ्यूज हो गया हुआ है और इसमें हर शख्स जो जिसके हाथ में पावर है वो उस पावर को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब के जो फ्लैट्स हैं वो हकीकत है। हो सकता है कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी की हो, उन्होंने पैसे यहां से भेजे हो, उन्होंने खरीदे हो। और पनामा का जो इशू था वो भी रियल था और उसको मिस हैंडल भी मियां नवाज शरीफ साहब ने किया और गलत तरीके से किया, उनको नहीं करना चाहिए था सब कुछ। उसका खमियाजा भी उन्होंने भुगता। लेकिन ये जो केस है ये वाकई गलत था, 100% गलत था, क्योंकि केस को सिर्फ मियां नवाज शरीफ को सजा देने के लिए नहीं बनाया गया। 2016 में जो सवाल था आज भी वही सवाल है कि आपकी प्रॉपर्टी तो है ना एमन फील्ड, आप बता दें पैसे कहां से आए। वो दो ही सवाल थे। पहले गवर्नमेंट या अदलिया या नैब ये पूछ रही थी कि मियां नवाज शरीफ की फैमिली जो उसको जस्टिफाई करे कि कहां से खरीदे। अब अदालत ने उसी सवाल को रिवर्स कर दिया। उन्होंने नैब से कहा कि नैब जो वो साबित करे कि ये क्या मियां नवाज शरीफ के हैं। पहले मियां नवाज शरीफ से कहा जाता था आप साबित करें कि आपके नहीं है, और अब ये पूछा जा रहा है नैब से कि आप बताएं कि ये। तो बुनियादी सवाल कंप्रोमाइज तो नहीं होता ना। बुनियादी सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है कि आखिर ये पैसे कहां से आए जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई। देखिए हमारा जो सिस्टम है ना उसके अंदर ये फॉल्ट है प्राइस साहब कि आपके ऊपर इल्जाम लग गया, आपको कहा जा रहा है कि आप साबित करें। भाई अगर मुलजम ने ही साबित करना है तो इतना बड़ा इदारा बनाने की क्या जरूरत? उसमें आप अरबों रुपए कह सकते हैं कि इदारे की नाकिस कारकर्दगी थी। हम मान लेते हैं ये बात कि इदारे की नाकिस कारकर्दगी थी। हम ये भी मान लेते हैं कि नैब आम ट्विस्टे के लिए बना था। नैब का मकसद ही विक्टिमाइजेशन है अपोनेंट्स की। लेकिन आज भी फवाद चौधरी साहब ने वही बात की। कल मेरे शो में भी एक और साहब वो भी ये बात कर रहे थे कि यही बता दें पैसे कहां से। तो 3.5 साल थे ना जी, तो जब अपील थी अदालतों में तो ये नैब आपके पास था ना, जैसे जावेद इकबाल साहब आपके पास थे ना, तो वो साबित कर देते वहां पे जाके। क्यों नहीं किया 3.5 साल? या फिर वो प्रूफ ले आते कुछ जो शहजाद अकबर साहब कह रहे थे, और वो प्रूफ समेत जो वो लंदन भागे वो वापस चले गए सारे, वो फाइलें अपनी लेके सारे चले गए। और ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब जो हैं वो पंजाब चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर बन गए हैं, वो पंजाब चले गए सारे। तो अगर आपके पास प्रूफ थे तो आप अदालत में पेश कर देते। ये केस बना ही गलत था, ये बनाया ही गलत किया था, और इसका मकसद सिर्फ मियां नवाज शरीफ को सजा देना नहीं था, ड्रैग करना था बेसिकली, जिसको कहते हैं दीवार के साथ लगाना, कि वहां दीवार के साथ लगा के छोड़ दिया जाए, जब जरूरत होगी उनको दोबारा दीवार से उतार लिया जाए। तो उनको इसलिए रखा गया। जरूरत पड़ गई है, मेरा ख्याल है अब जरूरत पड़ गई, अब इसलिए मियां नवाज शरीफ सब आ रहे हैं। कब? मेरा ख्याल है अक्टूबर के अंदर ऐलान कर देंगे। ये मरियम नवाज साहिबा का जो केस एक चल रहा है, पासपोर्ट का केस लाहौर हाई कोर्ट में, वहां से इनको ज़ाहिर फायदा हो जाएगा। अब तो बरी हो गई, अब पासपोर्ट मिलेगा, ये लंदन जाएगी। पासपोर्ट रखने की अब तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह गई। नहीं, वो दूसरा केस है ना, वो दूसरे केस में वो कन्फिस्केट हुआ है लाहौर में। अब वहां पे 1-2 दिनों के अंदर वहां पे हेयरिंग है, इनको पासपोर्ट वापस मिलेगा, ये लंदन जाएंगी और मियां नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे। यानी जैसे उस वक्त जेल जाने के लिए इकट्ठे आए थे बेटा और बेटी और बाप, इसी तरह बाप और बेटी दोबारा वापस अब एक आजाद शहरी के तौर, आजाद शहरी की हैसियत से। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई, एस्टेब्लिशमेंट अब ये फैसला कर चुकी। आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान के साथ नहीं चल सकते। मरियम कल कह रही थी, मरियम नवाज शरीफ ने कोचेस की बात की कि इमरान खान के कोचेस बताते हैं। अब कोच तो जो रिटायर होता है वो कोच बनता है ना, तो इधर करेक्टर अभी है या रिटायर होने वाला कोच बना? ये जो कोच का नाम है ना, ये मेरा ख्याल है 2 महीने बाद लेना शुरू करेंगे ये। अच्छा ये सारी गवर्नमेंट लेगी। अच्छा 2 महीने ना अभी इंतजार करना। 2 महीने में क्या हो जाएगा
پتہ نہیں کیا ہوگا مجھے یہ بتا آپ نے اسپیسیفک 60 ڈیز بتا دیے. میں نے یہ بتایا 2 مہینے بعد لیں. اب 2 مہینے بعد کیا ہوتا ہے یعنی اب کل سے اکتوبر ہے, اکتوبر اور نومبر, دسمبر کا انتظار کریں آپ. اچھا نومبر, یعنی آپ وہ کٹ آف ڈیٹ کی بات کریں. دسمبر کے بعد آپ دیکھیے گا گورنمنٹ کا ہر شخص نام لے, کوچ کا نام لے. ابھی تو خالی کوچ کہہ رہے ہیں, پھر نام لیں گے, پراپر نام لیں گے, ایڈریس دیں گے, اور چیزیں بھی پیش کریں سارے, اور رپورٹس بھی آئیں گے سارے. پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ریکارڈنگ کس نے کی تھی, ریلیز کس نے کی تھی, کس پلیٹ فارم سے ریلیز ہوئی, کون کون لوگ تھے. بس دسمبر میں دیکھیے گا. دسمبر جو ہے نا بڑا ہوتا ٹھنڈا ہے دسمبر, لیکن بڑا گرم ہوگا پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر سردیاں گرم ہوں گی بہت زیادہ قسم کی. اگر دسمبر سے پولیٹیکلی گرمی وہی نا, دسمبر سے معاملہ شروع ہوگا تو جنوری فروری تک بھی تو جائے گا نا. بالکل. لیکن 2014 میں جب یہ دھرنا دینے آئے تھے اس وقت تو کچھ نام بھی بتائے گئے تھے, پھر تو کچھ نہیں ہوا, تو اب ہم کیوں کہیں کہ گرمی ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں نا, وہ کیونکہ ادارہ ہوتا ہے, جب سربراہ چلا جاتا ہے تو اس سربراہ کی بنیاد پہ اداروں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. مثلا جنرل پرویز مشرف صاحب نے ماشاء اللہ لگایا پاکستان میں, انہوں نے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ختم کی, لیکن جنرل مشرف کو برا کہا جا سکتا ہے لیکن فوج کو نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پرائم ادارہ ہے, آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے. جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جو کچھ کہا, جسٹس جاوید اقبال صاحب کو کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے نیب کو آپ برباد کرتے ہیں. وہ ایک ادارہ ہے پاکستان کا. اسی طرح جو پارلیمنٹ ہے اس کا جو کردار ہے, کسی ایک شخص کا, 2 شخص کے کردار کو برا کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پوری پارلیمنٹ کو مسمار کر دیں. لہٰذا اداروں کا تکریم عزت رہنی چاہیے. جو 2014 میں ہوا یا 2016 میں ہوا یا 2017 میں ہوا, 2018 کے الیکشن میں ہوا, جو 2018 کے الیکشن والی بات, وہ سارے لوگ اب گھر چلے گئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو ہی بند کرتے ہیں, اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. اداروں کو قائم رہنا چاہیے کیونکہ ادارے اسٹیٹ ہوتے ہیں. اچھا میں ادارہ نہیں ہوگا تو اسٹیٹ نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. میں ایک اور چیز بھی آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ کے مشاہدے کے تحت. ٹھیک ہے, خود راجہ سکندر سلطان صاحب کو یہ لے آئے, عمران خان نے تعریف بھی بڑی کی تھی, شیخ رشید احمد بڑی تعریف کیا کرتے تھے, اور بھی ایک منسٹر, میں کس کے نام لوں, عادل سوادی صاحب کی بات کر رہے ہیں. تو پھر ہوا کیا ڈسکا والے معاملے پہ؟ وہ سارا ان سب کا خیال یہ تھا کہ وہ راجہ سکندر صاحب جو ہے نا بڑے شریف آدمی, اچھا, اور ہماری بات مان لیں گے, اور وہ پی ٹی اے کے ورکر ہیں, پی ٹی اے کا نعرہ لگاتے ہیں, ان کی فیملی جو ہے نا پی ٹی اے کے ساتھ ہے. پھر جو ان کا نام دیکھے نا, محمد جلال سکندر سلطان, تو یہ نام سے ان کو اندازہ نہیں ہوا تھا. نہیں اندازہ ہوا. پھر انہوں نے کہا عامر احمد علی صاحب کے رشتہ دار ہیں وہ, اور وہ یہاں پہ چیف کمشنر ہے اسلام آباد میں, اور سعید مہدی حسین, جو سعید مہدی صاحب جو ہیں ان کے وہ داماد ہیں, لہٰذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میرے سیکرٹری ہیں بالکل, اور بڑے زبردست آدمی ہیں اور شریف آدمی ہیں, 9 to 5 کام کرتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں اور فیملی کو انجوائے کرتے ہیں. نہیں, لیکن لڑائی کیوں ہوئی؟ پی ٹی آئی کیوں ناراض ہوئی؟ بلکہ یوں کر دیں, انہوں نے کیا لڑنا ہے. خیر, اب پی ٹی آئی جو خود عمران خان کہتے ہیں یہ نون لیگ, پاکستان کی ساری سیاست ہواؤں کے رخ پہ چلتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. جب نومبر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے اختلافات ہوئے, پچھلے سارے اداروں کو پتہ چل گیا کہ بس اب نو مور. نومبر سے پہلے نہیں ہو گئے تھے؟ نہیں, نومبر میں تو آبویس ہو گئے نا, سارے کھل کے سامنے ہو گئے. ویسے تو فروری میں سٹارٹ ہو گیا تھا معاملہ, پچھلی فروری میں, اور اس وقت سٹارٹ ہو گیا فروری 2021 میں. 2021 اس وقت کیا, اس وقت سے یہ سٹارٹ ہوا سارا معاملہ. اس میں 2 چیزیں تھیں کہ ایک چیز تو یہ تھی کہ ویسے بڑی مزیدار بات یہ بتاتا ہوں کہ اس سارے معاملے کا جو ایشو فیض امیر صاحب کو ہمیشہ ایک پولیٹیکلی ان کو برا بلا کہا جاتا ہے, لیکن بہت زیادہ ہو گیا. تو اس پہ پھر افواج پاکستان نے, آرمی چیف نے, اب ہم مزید آپ کی مدد نہیں کر سکتے, آپ پنجاب کو سنبھالیں, اپنے ایم این ایز کو سنبھالیں, اپنے سینیٹر کو سنبھالیں, اور اپنی گورننس بہتر کریں تاکہ پاکستان چل سکے. اصل مسئلہ تو گورننس کا تھا, اصل معاملہ گورننس کا تھا. لیکن میں یہ ضرور بات, لیکن آخری 2 انہوں نے کام کیا, انہوں نے کہا 2 میرے کام کر دیں,
ایک تو یہ جو سینٹ کا ایشو ہے وہ ختم کر دیں, دوسرا یہ جو ای وی ایم ہے, ای وی ایم مشین کا تھا اور فیٹ اپ کا بل تھا, اس کو پاس کروا دیں, وہ پاس کروایا پھر لاسٹ. لیکن اس کے بعد اس طرح ہوا کہ جب یہ سینٹ کا الیکشن ہوا, آپ کو پتا ہے سینٹ کے الیکشن میں جو گڑبڑ ہوئی, جی جی, اور اس کے بعد اچانک عمران خان صاحب نے اس طرح کیا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ مانگ لیا. اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے سوچی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے افواج امریکن نکل رہی تھی فوجیں, انڈیا کے ساتھ آپ کا پھٹا چل رہا ہے, فیٹا میں آپ کا پرابلم آیا, آئی ایم ایف میں آپ کا پرابلم آیا, اور اچانک پاکستان کے اندر گورنمنٹ بھی اگر ختم ہو جاتی تو پاکستان تو پھنس گیا. اس وقت پھر عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے, سارے ایم این ایز پکڑ کے لا کے ایم این ایز ہاؤس میں رکھ کے, سیف ہاؤسز میں رکھ کے, عامر لیاقت حسین نے بھی کہا سب کو لا کے انہوں نے یہی بات کی 176 بندہ پورا کیا. مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے لایا گیا. مائی لاسٹ کوسچن, مریم نواز صاحبہ بری ہو گئیں لیکن عمران خان کو بھی سزا نہیں ملی, تو آپ کو یوں نہیں لگ رہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اب اسٹیبلشمنٹ کی یہاں بات کی جاتی ہے کہ پاور ان کے ساتھ ہے, جو ماضی میں زیادتی ہوئی اس کو بھی انڈو کیا جا رہا ہے اور نئی زیادتی نہیں کی جا رہی. کین وی سے سو, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اب سب کے لیے؟ دیکھیں وہ تھا لیکن اب نہیں ہے, میں پہلے کہہ رہا ہوں آپ. اچھا, ہاں اب بالکل اسٹیٹ جو ہے نا بڑی سیدھی ہو گئی. وہ بات جو تھی نا نیوٹرل ہونے والی, وہ اب پرانی بات ہو گئی. یہ سیدھی کس کے خلاف؟ اور اس کی وجہ یہ ہے اب سب کے خلاف ہو جائے گی. مثلا کوئی بندہ بھی گڑبڑ کرے گا نا, اسٹیٹ نے اب اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پاکستان اب اتنا طاقتور نہیں رہا کہ اتنے بڑے بڑے بحرانوں سے نکل سکے. پاکستان بحرانوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. اب اس کے اندر اب ہڈی پسلی جواب دے گی. اب آپ کو پاکستان کو ٹھیک کرنا پڑے گا, سیدھا کرنا پڑے گا, اور اگر آپ سیدھا نہیں کرتے تو یہ ملک واقعی نہیں چل سکتا. اور یہ جو کہا جاتا تھا نا کہ پاکستان جو ہے ایک برے دور سے گزر رہا ہے, پتہ نہیں گزر رہا تھا نہیں گزر رہا, لیکن آج واقعی گزر رہا ہے. لہذا آج پاکستان کی سلامتی جو ہے واقعی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. بڑی زبردست آپ نے بات, کلیئرٹی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. بڑی زبردست آپ نے بات, عدلیہ ہو, پارلیمنٹ ہو, سیاسی جماعتیں ہوں یا بیوروکریسی ہو, سب کو کلیئرٹی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اور اگر یہ نہیں کرتے تو خدا نہ خاصہ پاکستان قائم نہیں رہے گا. بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست بات کی. ناظرین, سب کو اپنا کام کرنا ہوگا اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور سیدھا ہو کر کام کرنا ہوگا, کیونکہ اب ہمارے پاس چانس نہیں ہے. پاکستان کسی بحران کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.